بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، آج آپ کو جو واقعہ ہم بتانے جا رہے ہیں یقیناً یہ آپ کے ہوش اڑا کر رکھ دے گا اور آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اور وہ اس لیے کہ آپ نے بہت سارے ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ گائے لاکھوں روپے کی ہے یا پھر کروڑوں روپے کی ہے، لیکن میرے دوستوں آج ہم آپ کو جس گائے کے بارے میں بتانے والے ہیں یہ گائے لاکھوں روپے کی نہیں بلکہ کروڑوں روپے کی بھی نہیں بلکہ اربوں روپے کی ہے۔ دوستو یہ سن کر آپ حیران ہو گئے ہوں گے اور آپ نے سوچا ہوگا کہ گائے کی قیمت آخر اتنی زیادہ کیسے ہو سکتی ہے۔ گائے کوئی ہیرا یا موتی تو نہیں ہے جو اتنی زیادہ قیمت اس کی ہوگی، لیکن دوستو یہ حقیقت ہے۔ دوستو گائے کے اندر ایسی کیا چیز نکلی جس کی قیمت اربوں خربوں روپے میں ہو گئی؟ میرے دوستو یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ تو آئیے دوستوں شروع کرتے ہیں۔ میرے دوستوں اس کا واقعہ اس طرح سے ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور اچھا انسان رہتا تھا اور ان کا ایک ہی بچہ تھا جو بالکل چھوٹا تھا، اور ان کے پاس صرف ایک گائے کی بچیا تھی جو ان بزرگ نے اپنے مرنے سے پہلے اس بچیا کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا تھا کہ اے اللہ، میں اس بچیے کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں کہ جب تک میرا بچہ بڑا ہو جائے۔ اس کے بعد دوستو اس بزرگ کی وفات ہو گئی، یعنی کہ اس بندے کی موت ہو گئی، اور وہ بچیا کچھ ہی دنوں میں بڑا ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی، اور بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھتا تھا، اپنی ماں کا فرما بردار اور انتہائی نیکوکار نکلا۔ یہ بچہ اتنا زیادہ نیک تھا کہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصے میں سوتا تھا اور ایک حصے میں عبادت کرتا تھا اور ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کیا کرتا تھا، اور روزانہ صبح کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو بیچ دیتا تھا، اور جو بھی پیسہ ہوتا ان پیسوں میں سے کچھ پیسے کو غریبوں یتیموں میں دے دیتا تھا، اور جو کچھ پیسے بچتے تھے وہ اپنے اوپر خرچ کرتا۔ اس کے بعد جو بھی پیسے ہوتے تھے وہ سارے کے سارے پیسے اپنی ماں کو دے دیتا تھا۔ ایک دن لڑکے کی ماں نے کہا کہ میرے پیارے بیٹے، تمہارے باپ نے جنگل میں ایک بچیا چھوڑی تھی جس کو انہوں نے پھولا جھاڑی کے پاس جنگل میں اللہ تعالیٰ کی امانت میں سونپ دیا تھا۔ اب تم اس جھاڑی کے پاس جا کر یوں دعا مانگو کہ اے خدا، تو میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے۔ اور اس بچے کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے اور اس کی کھال اس طرح سے چمک رہی ہوگی کہ گویا کہ سورج کی کرنیں اس میں سے نکل رہی ہے۔ یہ سن کر لڑکا جنگل میں اس جھاڑی کے پاس گیا اور دعا مانگی تو فوراً ہی وہ گائے دوڑتی ہوئی آ کر اس کے پاس کھڑی ہو گئی اور یہ اس کو پکڑ کر گھر لے آیا۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا، تم اس گائے کو لے جا کر بازار میں 3 دینار میں بیچ ڈالو، لیکن کسی گراہک کو بغیر میرے مشورے کے مت دینا، یعنی کہ جب کسی آدمی کو دینا ہو تو اس آدمی کے بارے میں مجھے بتا دینا، میں اس آدمی کے ساتھ اس گائے کو بیچ رہا ہوں۔ یعنی کہ جب کسی آدمی کو دینا ہو تو اس آدمی کے بارے میں مجھے بتا دینا کہ میں اس آدمی کے ساتھ اس گائے کو بیچ رہا ہوں۔ ان دنوں بازار میں گائے کی قیمت 3 دینار ہی تھی۔ بازار میں ایک گراہک آیا جو در حقیقت فرشتہ تھا۔ اس نے کہا کہ گائے کی قیمت 3 دینار ہے، لیکن تمہیں میں اس سے زیادہ دوں گا مگر تم ماں سے مشورہ کیے بغیر ہی میرے ہاتھ میں بیچ ڈالو۔ لڑکے نے کہا کہ تم چاہے جتنی بھی قیمت زیادہ دے دو مگر میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر ہرگز اس گائے کو نہیں بیچوں گا۔ لڑکے نے سارا ماجرا اپنی ماں کو سنا ڈالا تو ماں نے کہا کہ یہ گراہک شاید کوئی فرشتہ ہو، اسی لیے میرے بیٹے تم اس سے مشورہ کرو کہ ہم اس گائے کو ابھی بیچیں یا نہ بیچیں۔ چنانچہ اس لڑکے نے بازار میں جب اس گراہک سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ ابھی تم اس گائے کو نہ بیچو، کیونکہ بعد میں اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے، تو تم اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر اس کی قیمت مانگو گے تو وہ لوگ اتنی ہی قیمت تمہیں دے کر خرید لیں گے، یعنی کہ تم اس وقت اگر گائے کو بیچو گے تو تمہیں اتنی زیادہ دولت دی جائے گی کہ تم سب سے بڑے امیر ہو جاؤ گے۔ چنانچہ چند ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت ہی مالدار آدمی جس کا نام عامل تھا، اس کے چچا کے دونوں لڑکوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا۔ صبح کو قاتل کی تلاش شروع ہوئی مگر جب کوئی سراغ نہ ملا تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پتہ پوچھا کہ اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس بادشاہ کو کس نے قتل کیا ہے، آپ بتائیے۔
تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ایک گائے خریدو، اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو تو وہ لاش خود ہی زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے گائے کے رنگ اور اس کی عمر کے بارے میں پوچھا، اور جب وہ اچھی طرح سے سمجھ گئے کہ کس طرح سے گائے چاہیے تو ایسی گائے کی تلاش شروع کر دی، یہاں تک کہ جب یہ لوگ اس لڑکے کی گائے کے پاس پہنچے تو وہ بہو بہو ویسی ہی گائے تھی جس کی ان لوگوں کی ضرورت تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے گائے کے چمڑے میں بھر کر سونا اس کی قیمت دے کر خریدا، اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی جس کو قتل کیا گیا تھا اس کی لاش کو مارا تو وہ زندہ ہو کر بول اٹھا کہ میرے قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکے ہیں جنہوں نے میرے مال کے لالچ میں مجھے قتل کر دیا ہے۔ یہ بتا کر وہ مر گیا۔ چنانچہ ان دونوں قاتلوں کو قتل کر دیا گیا اور ان کو سزا دی گئی، اور مرد صالح کا لڑکا یعنی کہ وہ لڑکا جس کے پاس وہ گائے تھی وہ اپنی بوریوں میں سونا بھر کر اپنے گھر لے گیا اور اپنی ماں کے سامنے پیش کر دیا، اور وہ لڑکا اپنے علاقے میں سب سے بڑا مالدار آدمی ہو گیا، سب سے زیادہ اس کے پاس دولت ہو گئی۔ دوستوں، اگر آپ اس واقعے سے غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ماں باپ کی فرما برداری اور خدمت کرنے والوں کو اللہ تعالی غیب سے بے شمار رزق کا سامان عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھ لیں اس یتیم لڑکے کو ہی جس کی ماں کی خدمت اور فرما برداری کی بدولت اللہ تعالی نے کس قدر اس کو سب سے بڑا مالدار اور خوشحال بنا دیا۔ اور میرے دوستوں، ایک بات یہ بھی ہے کہ جو اپنا مال اللہ کی امانت میں دیتا ہے، اللہ کی امانت میں سونپ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے اور اس میں بے حساب خیر و برکت عطا فرما دیتا ہے۔ ذرا آپ سوچیں کہ اس بندے نے جب اس بچیا کو جنگل میں اللہ کی امانت میں سونپ دیا تھا تو اس جنگل کے درندے، شیر اور عجیب طرح کے جانور رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود اس بچیا کو کسی نے نقصان نہیں پہنچا پایا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ اس بندے نے اللہ تعالیٰ کی امانت میں سونپ دیا تھا۔ اسی لیے میرے دوستوں، اگر آپ گھر سے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ یا اللہ میرے گھر والوں کو سلامت رکھنا اور مجھے بھی سلامت رکھنا، تو اللہ تعالیٰ کی امانت میں آپ رہیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ میرے دوستوں، ایک بات اور جان لیں کہ یہ بہت ہی اہم اور نہایت ہی شاندار قرآنی واقعہ ہے، اور اسی واقعے کی وجہ سے قرآن مجید کی اس سورت کا نام سورہ بقرہ یعنی کہ گائے والی سورت رکھا گیا، جو آپ کو پہلے پارے میں ہی مل جائے گا۔ اگر آپ چاہیں تو قرآن مقدس کی تلاوت کر کے آپ وہاں پوری ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات جان سکتے ہیں۔ میرے دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اور ہر بار کی طرح اس بار بھی اپنے دوستوں رشتہ داروں میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ تو ہم ملتے ہیں پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔